دیکھیں جی، ہمارا کام، دیکھیں ہمیں ایک لائٹ ان دا ٹنل ملی ہے. ایک ٹیم ممبر ہے جس کا نام ہے چیف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر صاحب. انہوں نے کہا پاکستان پہلے سیاست بعد میں. میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں گورنمنٹ کو رگڑ دیتا، لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا. میں نے اس پہ بڑی کلیئرٹی بتائی ہے کہ منسٹر انوالو نہیں ہے، سیکرٹری انوالو نہیں ہے. 10 لاکھ روپے ایکڑ کورٹ کی ایمبٹ کے بیچ میں لگا کر، جس کی قیمت ہے 8 سے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین کو 10 لاکھ روپے ایکڑ میں دے دیا. وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ، وہ ادھار میں 3-4 سال اور 10 سال سے کہانی چل رہی ہے. تو 60 ارب رہے یہ بچا دیے. 200 ارب ملا، 200 ایکڑ اور ملا لیں تو یہ 60-70 ارب روپے میں نے آج قوم کے بچا کے ان کو دے دیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. میرے پاس تو میرے کاغذ پورے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پاکستان کے لیے کام کروں. ہم نے ڈائریکٹو دیا ہے، سجیشن نہیں دیا کہ ساری لینڈ ٹرانزیکشن فروزن. آج کے بعد کوئی بھی لینڈ ٹرانزیکشن اگر ہوگی تو صرف اوورسیز انٹرنیشنلی ہوگی، ڈالرز میں ہوگی. اور یہ وزارت جو ہے وہ آپ کا پورا لون پے آف کر سکتی ہے پاکستان کا. اس میں اتنا دم خم ہے. اور اس کے اندر پھر چیئرمینز اور چیف ایگزیکٹو نہیں لگ رہے، وہ ٹیمپریری چل رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، وہ بھی اگلی میٹنگ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو لو ڈاؤن کا سسٹم شروع ہوا ہے، لو ڈاؤن کے اندر تو پاکستان میں تو کوئی فرشتے ہے نہیں. تو اس پہ سوالات ہیں. لیکن آج جو مین ایمفیسس ہے، دیکھیں یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں گورنمنٹ کا. آج پرائم منسٹر کو بھی پرابیبلی میں لیٹر لکھوں، ان کو بتاؤں گا کہ یہ نیگلیجنس ہے. اس نیگلیجنس سے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا. ہم نے بچا لیا. جو انکروچمنٹ کی زمینیں وہ ہم نے کچھ خالی کروائی ہیں پہلے، ابھی بھی میں خالی کروا کے دوں گا انشاءاللہ. اس دور میں یہ ساری ٹھیک ہے. دیکھیے الاٹمنٹ کا سلسلہ میں نے کہا نا، آپ PTI سے شروع کروائیں. یہ تو ابھی ہوئی ہے، یہ تو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر یہ ان زمینوں کی کہانی ہوئی ہے. 500 ایکڑ اور 200 ایکڑ. اور وہ 200 ایکڑ کا میں نے کہا کہ مجھے فردر ڈیٹیلز دے دیں. لیکن پرابلم ہماری کیا ہے کہ آج آپ نے یہ خود دیکھا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ تو نیگلیجنس ہے، کرمنل نیگلیجنس. اب میرے لیے تو بہت آسان تھا، میں منسٹر پہ الزام لگا دیتا، میں فلانے پہ الزام لگا دیتا. لیکن میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے بار بار کہا کہ اس میں منسٹر اور سیکرٹری انوالو نہیں ہے. لیکن بورڈ ممبرس کو بھی نہیں پتا. تو اتنی بڑی کہانی کیسے ہو گئی ہے؟ وہ جو کورٹ کی ایمبٹ ہے، کورٹ کو بھی چیک کر لیں گے. اور اگر ان میں سے جو لوگ کہ میں نے اب ان کو کہا ہے کہ ساری لینڈ جو کلین ہے اس کی بائفرکیشن، اس کی قیمت ایک ہمیں لسٹ دیں گے. پھر آپ ہمیں دیں گے جس پہ کیسز ہیں، وہ کیسز ہم ختم کروائیں گے، وہ ایک لسٹ بنے گی. ایک جس پہ قبضہ ہے وہ قبضہ خالی ہوگا. اور یہ 4 سال کا پلان جو آپ سن رہے ہیں 4 سال میں نہیں ہوگا، اسی سال انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے آپ کو. منسٹر صاحب نے کہا ہے ابھی وفاقی وزیر نے کہا ہے 330 ملین ڈالر کا اماؤنٹ ڈالر میں رکھنا چاہیے تھا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ PDI کے اعتبار میں بھی ہوا ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے. اس کو پاک روپیز میں رکھا گیا. یعنی کہ اگر اس کو آپ 303 ملین ڈالر کو آپ ڈالرز میں رکھتے تو آج ٹرپل اماؤنٹ ہوگا. وہ نقصان ہوا پاکستان کو. اور آج اس وقت جو ہم $5 میں ڈریجنگ کرا سکتے تھے، جس کا اپروول پڑا ہوا ہے منسٹری کے اندر، وہ بھی میں نکال کے آپ کو دے دوں گا، آج آپ وہی $15 میں کریں گے. تو آپ نے ڈالر میں اربوں خربوں کا نقصان کیا، اس کو روپیز میں رکھ کے، اور آپ 3 ٹائم مہنگا جا کے آپ یہ کام کرنے والے ہیں. منسٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منتقلی ہے اراضی کی بورڈ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بورڈ سے منظوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ تو اب وہ میں نے آپ کو اسی لیے ان کو کہا ہے کہ آپ کو منڈے تک اس کا جواب دینا ہے. اور پھر یہ سارا لینڈ بینک ہم پورا کر ہم یہ SIFC کو دے دیں گے. پرائم منسٹر کو ہم خط لکھ کے بلیو کریں گے. میرا کوئی لو لاس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ان کو جا کے بتائیں گے کہ یہ اہلیت ہے، یہ چیزیں ہیں، اب آپ آگے دیکھ لیں. اگر ہم ایک چیز کے اندر گھسے ہیں تو اتنے اربوں نکال کے بچا رہے ہیں پاکستان کا، تو ہم اور بھی اربوں اور خربوں روپے بچائیں گے. اور یہ میرا پہلا 60 ارب نہیں ہے. کچھ چیزوں کا کریڈٹ میں لیتا نہیں ہوں، لیکن 40-50 ارب روپے کا ویسے بھی میں کام پچھلے 7-8 مہینے میں کروا کے ٹیبل پہ فائل بنا کے دے چکا ہوں. اچھا، وفاقی وزیر نے ڈاکومنٹس آپ سے طلب کیے، وہ کب تک آپ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ان کے ڈاکومنٹ انتظار کروں گا. جب ڈاکومنٹ ٹیلی ہوں گے تو میں اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھوں گا. میری انفارمیشن انکریکٹ نہیں ہوتی، میں اپنا ہوم ورک پورا کر لیتا ہوں. اور
آج آپ نے خود دیکھا نا, ایوری واز بلینک, ٹھیک ہے, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. مجھے اپریشیشن نہیں چاہیے, مجھے گالیاں دے دیں, پاکستان کے پیسے بچا لیں. اچھا سر, وہ جو ڈالرز میں پیمنٹ رکھی ہوئی تھی اور روپیز میں رکھی ہے, اس میں ملک کو تو نقصان ہوا ہے, لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ بہت سا سوال ہے آپ کا. اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جدھر وہ پاک ہوئے ہیں پیسے, جدھر بھی ہوئے ہیں, اس میں کوئی لین دین ہوگی, اس کو اب ہم جب پروب فردر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا, کون کون لوگ انوالوڈ ہیں. اور دیکھیں, میرا بس ہے تو ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگوانی, ان کو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے, جو جیسے چیف نے بھی اپنے بیانیے میں اور بیان کیا ہے. اب جب تک آپ اس کی ریکٹیفیکیشن اور اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے, اور میں مشکور ہوں کہ دا انٹائر منسٹری جو ہے وہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کر کے دے رہے ہیں, اپریشیٹ مجھے کہ مجھے اپریشیٹ چاہیے, مجھے تو کام چاہیے پاکستان کے لیے. کریڈٹ وہ لے لیں, میں نے کہا جتنا کریڈٹ ہے وہ لیں, برا کام کا کریڈٹ مجھے دے. سر اس کے لیے تو بار بار میٹنگ بلانی پڑیں گی, تو آپ نے کوئی ایسا اسکیجول بھی بلایا کہ تاکہ ان کو ٹائم لائن دیں کہ مجھے اتنا میں نے آج ویڈنسڈے, جی پیر کو میں نے کہا مجھے ساری چیزیں چاہیے, اور اس کے بعد رمضان کی بریک میں لوں گا, کیونکہ سگریٹ اور کافی جو ہے میں چل نہیں سکتا, لڑائی جھگڑا مارداڑ ہو جائے گی. تو رمضان کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 30 سے 35 دن میں 2 میٹنگ کریں, اور یہ تو ہمیں بہت فاسٹ اسپیڈ کے اندر, وار فوٹنگ کے اندر اس کو کلیئر کرنا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے آج سے ہل چلی ہے.